الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم. مکہ کے مشرکوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام ان جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. نہ ان جانوروں کا دودھ نکالتے تھے، نہ گوشت کھاتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے تھے. اور ان جانوروں کی ماداؤں کے پیٹوں میں سے جو بچے پیدا ہوتے تھے، اگر تو کوئی زندہ بچہ ہوتا تھا تو اس کو صرف مرد کھاتے تھے، عورتیں نہیں کھاتی تھیں. اور اگر ان جانوروں کی ماداؤں کے پیٹوں سے کوئی مردہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو سب کھاتے تھے، عورتیں بھی مرد سب اکٹھے کھاتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ کا حکم ہے. تو اللہ پاک ان مشرکوں کے اس دعوے کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، محبوب کہہ دو ان سے کہ نہیں پاتا میں اس چیز میں جو چیز وحی کی گئی ہے طرف میری، کوئی چیز حرام عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، اوپر کھانے والے کے کہ وہ کھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مشرکو، تم نے یہ جو اپنی طرف سے حلال جانور حرام کر رکھے ہیں، یہ حلال جانور اللہ نے قرآن میں حرام نہیں فرمائے. یعنی جو تم نے حلال جانور خود ہی یہ کیا کر رکھے ہیں، حرام کر رکھے ہیں، یہ جانور اللہ پاک نے قرآن میں حرام بیان نہیں فرمائے. ہاں جی، الا ان یکون میتا، ہاں یہ جانور آگے اللہ بیان فرمائیں گے یہ حرام ہے، یہ تم نے حرام کیے ہیں، صائبہ، وسیلہ، حام، بحیرہ اور ماداؤں کے پیٹوں سے نکلنے والے بچے، تو یہ تم نے خود ہی حرام، یہ اللہ نے قرآن میں حرام نہیں فرمائے حلال جانور، یہ تم نے خود ہی حرام، جو اللہ نے حرام فرمائے ہیں وہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. اور یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے. مکے میں اللہ پاک نے صرف یہی جانور حرام بیان فرمائے جو اللہ پاک اب بیان فرمائیں گے. اس کے علاوہ باقی جانور جو حرام ہوئے وہ اس کے بعد حرام ہوئے ہیں. وہ کون سے جانور ہیں جو اللہ پاک نے حرام فرمائے ہیں؟ کہ الا ان یکون میتا، مگر یہ کہ ہو جانور مردار جانور، وہ کیا ہے؟ حرام ہے. حرام جانور تو ہر حال میں ہی حرام ہے. جو حلال جانور بغیر ذبح کیے، بغیر تکبیر کے اپنی طبی موت مر جائے، جیسے مر جائے، وہ حلال جانور کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے. مشرکی اعتراض کرتے، لو جی مسلمانوں نے نئی دین نکالا ہے، جو جانور اللہ مارے یعنی اپنی طبی موت مر جائے، وہ تو کہتے ہیں کہ حرام ہے جو اللہ مارے،
اور جو یہ خود مارتے ہیں یا ان کے کتے شکاری یا جانور شکاری مار دیتے ہیں وہ کہتے حلال ہے. جو جانور اپنی طبی موت مر گیا وہ اس لیے حرام ہے کہ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، تکبیر نہیں پڑھی گئی، اس لیے کیا جانور ہے حرام ہے. اور جو جانور ذبح کر لیا گیا حلال جانور اس لیے حلال ہے کہ بسم اللہ پڑھی گئی، اللہ کا نام لیا گیا، اس میں تکبیر پڑھی گئی، اس لیے وہ کیا حلال ہے. اور اگر شکاری کتے کو یا شکاری جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شکار پہ چھوڑ دیا جائے، اگر وہ شکار کشمکش میں مر بھی جائے پھر بھی شکار کیا ہے حلال ہے، کیونکہ اس میں بسم اللہ پڑھی گئی، اس وجہ سے وہ کیا ہے حلال ہے. تو علماء فرما رہے ہیں کہ مگر یہ کہ ہو جانور مردار حلال جانور اپنی طبی موت مر جائے بغیر ذبح کیے بغیر بسم اللہ کے، وہ جانور کیا ہے حرام. او دم مسفوحا یا دم مسفوح، وہ خون جو جانور کے وجود سے ذبح کے وقت یا بغیر ذبح کے اچھل کے نکلتا ہے، تیزی سے نکلتا ہے، وہ خون بھی کیا ہے حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جو گوشت کو لگ جاتا ہے ذبح کرنے میں لگا رہتا ہے وہ اگرچہ حلال ہے لیکن پھر بھی گوشت کو صاف کر لینا نظافت اچھی بات ہے، دھو لیا کرو گوشت کو، ہے تو حلال. وہ ذبح کرنے کے بعد وہ بکرا چھترا یا کوئی مرغ جو بھی جانور حلال ذبح کیا تو اس کے وجود میں جو قطرے لگے رہتے ہیں خون کے وہ حلال ہے، کیونکہ وہ دم مسفوح نہیں. دم مسفوح جو ہے نکلتا ہے تیزی سے وہ حرام ہے دم مسفوح. تو وہ جو ہے وہ جو کھڑا ہے جامد ہے وہ حلال، لیکن پھر بھی گوشت کو دھو لو، اچھی بات ہے، دھو کے کھاؤ. تو اس لیے مردہ جانور حرام ہے کہ اس کے کھانے سے وجود کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے. سستی خون اس لیے حرام ہے کہ اس کو پیے، یہ درندے پیتے ہیں، اس کے پینے سے درندگی آئے گی انسان کے وجود میں، درندوں والی صفتیں پیدا ہوگی، درندے ہی بن جائے گا انسان. اس لیے یہ کیا ہے حرام ہے. دم مسفوح بہتا ہوا جاری اس کے تیزی سے نکلنے والا خون یہ بھی حرام ہے. تیسری چیز او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا. گوشت بھی کیا ہے خنزیر کا، یا کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر، اور اس لیے گوشت کا ذکر کر دیا اللہ پاک نے. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، ورنہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے. خنزیر نجس العین ہے سارے کا سارا، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، کھال، لعاب، چربی جو بھی ہے سارے کا سارا خنزیر کیا ہے حرام ہے. یاد رکھنا. سمت علماء بیان کرتے ہیں کہ باقی ہر جانور کی کھال رنگنے سے پاک ہو جاتی ہے لیکن خنزیر کی کھال رنگنے سے ہی پاک نہیں ہوتی، یہ نجس العین حرام ہے. اور یہ خنزیر ہر نبی کی شریعت میں حرام رہا ہے، ہر نبی کی شریعت میں خنزیر کیا ہے حرام ہے. قرب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس میں آتا ہے کہ وہ اس سلیب کو توڑیں گے. عیسائیوں نے سلیب بنا رکھی ہے نا، اس کو توڑیں گے. اس کا مطلب یہ عیسائیوں یہ شرک والا عقیدہ ہے. سلیب کیا ہے؟ سلیب یہ شرک ہے. اس کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے کہ جو خنزیر تم کھاتے رہے ہو یہ حرام ہے، حلال نہیں. اللہ اکبر کبیر. کیا ہے یہ جی؟ اولام خنزیر، یا گوشت خنزیر کا، یہ بھی کیا ہے حرام ہے. اور اس کو دو قومیں کھاتی ہیں اور کوئی نہیں کھاتا، سکھ یا عیسائی، دونوں بغیرت ہے. اور جانوروں کے اندر غیرت ہے، اس میں کوئی غیرت نہیں ہے. اور جانور مادہ کے قریب نہیں دوسرے جانوروں کو آنے دیتے، یہ ایسے بغیرت ہیں، یہ جب قریب ہوتے ہیں مادہ کے لیے قطاریں لگا دیتے ہیں. اور ایک یہ گندگی کھاتا ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے. ان کو یہ دو قومیں کھاتی ہیں، سکھ اور عیسائی، یہ دونوں بغیرت ہیں، ان میں کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے ان کی. عیسائیوں میں اب یورپ میں جہاں عیسائی رہتے ہیں کسی انگریز سے پوچھیں کہ بھائی جان تیرے باپ کا کیا نام ہے، بس کہ یہاں کھڑے ہو میں باپ تلاش کر پتہ ہی نہیں کہا. یہ سکھ جو ہیں یہی بغیرت ہیں. ہمارے بزرگ سکھوں میں سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ایک سکھ کی شادی ہو جائے پھر سب کی ہو جاتی ہے. ایک سکھ کی شادی سب کی ہو جاتی ہے، ایسی بغیرت. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. عزت اس کی ہوتی ہے تو اللہ کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی. جو اللہ کے رسول کی عزت اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. تو ان کی کوئی عزت نہیں ہے.
کوئی شرم حیا نہیں، کوئی غیرت نہیں ان کے سکھ عیسائیوں کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قادسیہ کے مقام سے 10,000 صحابہ کرام گزر رہے تھے، تو رستے میں عیسائی عورتوں نے نئے کپڑے پا کے گانا شروع کر دیا کہ مسلمان ہماری طرف مائل ہوں گے۔ صحابہ کرام کا جو امیر تھا اس نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، فرمایا بھائی دیکھو بے غیرتی غیرت پہ حملہ کر رہی ہے، یہ عورتیں ہم کو جہنم کی طرف بلا رہی ہیں، جس نے نبی کا چہرہ دیکھ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو ان عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت سنا دی، قل للمؤمنین، محبوب ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی عزتوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، ان کے لیے پاکیزگی والی بات ہے، بہت ہی پاکیز، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، خبردار خبر ہے اللہ۔ ایک آیت قرآن کی سنائی ہے، آج ہم کتنا قرآن سن رہے ہیں، ادھر سے سنی تھی نکال دیا، ایک آیت قرآن کی 10,000 صحابہ کرام نیچے کو نظریں کر کے سارے کے سارے گزر گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا ان عورتوں کی طرف۔ جب صحابہ کرام گزر گئے تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے، گانے گائے، تم کو اپنی طرف بلاتے، تم نے ہماری طرف دیکھے ہی نہیں، تم کسی اندھے تو نہیں ہو گئی؟ ایک صحابی نے کہا اندھے نہیں، اب قرآن سن کے آئے ہیں، اندھے نہیں ہے، یہ قرآن سن کے آئے ہیں۔ عورتیں کہنے لگی کہ اس نبی کے صحابی اتنے حیا والے ہیں، وہ نبی خود کتنا حیا والا ہوگا۔ کہنے لگی مسلمانوں، مدینے والوں، عیسائیوں نے ہماری عزتیں برباد کی ہیں، اب ہم عیسائی رہنا نہیں چاہتی، اب ہم کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کے ہم کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ ساری عورتیں کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ ایک دور تھا بھائیو، کافر مشرک مسلمان سے متاثر ہوتا تھا، اور اب مسلمان کافر متاثر ہو رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی برطانیہ جا رہا ہے، کوئی یورپ، گرین کارڈ فلاں ترستے پھرتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا حکمران، انہوں نے ہمارے ملک میں سوائے بہو کے چھوڑی کوئی شے نہیں، اب کھا گئے، باہر سے بھی کھا گئے، ملک کو قوم سب کو خالی کر دیا۔ اگر ہمارے ملک میں یہ ملازمتیں ہوں، خوشحالی سے، یہ لوگ کیوں جائیں؟ ہمارے پوری دنیا میرا خیال پھیلے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگ، اور وہاں بڑے بڑے گل کھلا رہے ہیں، پاکستان کو بڑا مشہور کر رہے ہیں لوگ غلط کام کر کے۔ اگر یہاں خوشحالیاں ہوں، پیسہ ہو، روزگار ہو، تو کیوں جائیں؟ ہمارے ملک کے حکمران جو ہیں یہ جو آ رہے ہیں بار بار، یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زرداری اتنا امیر ہے کہ اگر اس سے پیسے لے لیے جائیں ہمارا ملک امیر ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں، مجھے پتا نہیں وہ کہاں سے پیسے لے گئی ہیں، یہیں سے لے گئے سارے۔ اکبر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اولا خنزیر، خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ فإنہ رجس، یہ رجس ہے، گندگی، او فسق، اب چوتھی چیز آئی، یا گناہ ہے کہ پکارا گیا غیر اللہ کا نام جس چیز پہ، وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ جس چیز پہ غیر اللہ کا نام آ گیا، غیر اللہ سے مراد نبی کا نام آ گیا، ولی کا نام آ گیا، پیر فقیر کا نام آ گیا، گدی نشین کا نام آ گیا، کسی مولوی صاحب کا نام آ گیا، وہ چیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ لفظ اہلا احلال سے نکلا ہے، احلال کا معنی ہے پکارنا، آواز بلند کرنا۔ یہ عربی لوگ پہلی رات کے چاند کو پکار کے کہتے او دیکھو چاند، ہمارے بھی کہتے جب چاند دیکھیں او چاند کتنے آورات او دیکھ، پہلی رات کے چاند کو عربی لوگ پکار کے کہتے او دیکھو چاند۔ مشرک بھی پکار کے کہتا ہے یہ بکرا جو ہے یہ فلاں بابے کے نام ہے، یہ چھترا جو ہے یہ فلاں بزرگ کے نام ہے، یہ دیکھ جو ہے یہ فلاں مولوی صاحب کے نام پہ ہے، مولوی صاحب راضی ہو جائیں، بزرگ خوش ہو جائے، وہی مشرک پکار کے کہتا ہے۔ وہ چیز جس چیز پہ غیر اللہ کرنا، جو چیز غیر اللہ کو راضی کرنے خوش کرنے کے لیے غیر کی طرف منسوب ہو گئی، نسبت ہو گئی، اللہ کی طرف نہیں، اگر اللہ کی طرف ہے تو ٹھیک ہے، یہی تو کہتے ہیں۔ یہ بکرے چھترے دیکھیں جو بھی اللہ کے نام پہ دو،
اللہ خوش ہو، ثواب جس کو مرضی پہنچاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی کو ہر روز ثواب پہنچاؤ، ہر روز 11ویں دو 12ویں دو، لیکن کس کے نام کی؟ اگر اللہ کے نام کی نہیں ہوگی، اللہ راضی ہو، مقصد نہیں ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی راضی ہو کہ میرے کام کر دے گا، کروا دے گا، شرک ہے، لوگوں دیکھ حرام ہے، یاد رکھے. قرآن کہہ رہا ہے وہ چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام آ گیا، ولی کا نام آ گیا، پیر فقیر کا نام آ گیا، اور وہ چیز یہ ماں عام ہے، خاص نہیں ہے. بعض لوگوں نے عام بنایا، خاص عام ہے. یہ کوئی بھی چیز ہو، بکرا ہو، چھترا ہو، دیگ ہو، مرغی ہو، فروٹ ہو، سب جو چیز بھی غیر کی طرف منسوخ ہو گئی تو کیا چیز ہے؟ حرام ہے، حلال نہیں. اللہ اکبر. اب علمی بات میں آپ کو بتلانے لگا، ذرا توجہ کرنا کہ جانور ذبح کرتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ ہی، یہی پڑھتے ہو نا؟ بسم اللہ ہی. حلال جانور ذبح کرتے ہو جب تو کیا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ ہی. اس تکبیر کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی حیثیت ہے. جانور ذبح کرتے ہو کیا پڑھ؟ بسم اللہ ہی اللہ. اور نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ بار بار اللہ، بار بار پڑھتے ہو نا. اس تکبیر کی جو جانور ذبح کرتے وقت پڑھی جاتی ہے جان پہ بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی حیثیت ہے. مطلب کیا؟ اگر نماز پڑھتے وقت یہ ارادہ ہو گیا کہ مجھے کہیں بہت بڑا نمازی ہے، ریاکاری کا ارادہ ہو گیا، دکھلاوے کا ارادہ ہو گیا، اللہ پاک کو راضی کرنا مقصد، ریاکاری آ گئی دل میں، دکھلاوا آ گیا، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے. اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے. نماز پڑھتے وقت کیا مقصد ہو گیا؟ ریاکاری، دکھلاوا. ایسی نماز حرام ہے، اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں سمجھے بات. نماز پڑھتے وقت اللہ پاک کی رضا مقصد نہیں ہے، کسی اور کی رضا مقصد ہو گیا، ریاکاری، دکھلاوا، کسی اور کو راضی کرنا مقصد. ایسی نماز کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ذبح کیا گیا وہ جانور بھی حرام ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی بات ہے، شاید میں نے بیان کی، شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، نہیں سمجھے؟ یعنی بسم اللہ یاد کر لیں. جانور ذبح کرتے وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں اللہ اکبر کی حیثیت ہے. نماز پڑھتے وقت اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے تو یہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں بار بار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. اور جانور ذبح کرتے وقت اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، کسی اور کو راضی کا، بابا راضی ہو، تو اور بزرگ راضی ہو، تو پھر جو بسم اللہ اللہ کو پڑھی جاتی ہے اس تکبیر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگ اعتراض کرتے لوگ مولوی جی حلال جانور پہ بسم اللہ پڑھی گئی، تم حرام کہہ رہے ہو، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ جانور حرام ہے، اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہے اس پہ، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ بھائی یہ ایسے حرام ہو گیا جب تم نے حلال جانور کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اللہ کی طرف سے ہٹا کے. اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے، کس کی رضا مقصد ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصد ہے. جانور کو اللہ کی طرف سے ہٹا کے کس طرف نسبت کر دی؟ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی. وہ جانور اسی وقت حلال حرام ہو گیا، اسی وقت حرام ہو گیا. نہیں سمجھے؟ حلال جانور کو جب اللہ پاک کی طرف سے ہٹا دیا کہ اللہ راضی کرنا مقصد نہیں ہے، بزرگ راضی ہو، بابا راضی ہو، فلاں راضی ہو، جب اس طرف نسبت کر دی غیر اللہ کی طرف تو حلال جانور کیا ہو گیا؟ اسی وقت حرام ہو گیا. اب حرام جانور پہ جتنی مرضی بسم اللہ پڑھو، پورا قرآن بھی پڑھ دے، وہ حرام جانور حلال نہیں ہوگا. چوری کی بکری حرام ہے کہ نا بھائی؟ بسم اللہ پڑھو حلال ہو جائے گی؟ کیوں جی؟ کتا ہے حرام ہے، خنزیر بسم اللہ پڑھو، سارا دن پڑھ دو، حلال ہو جائے گا. شراب بسم اللہ پڑھ کے پیو گے، حلال ہو جائے گی. جو حرام ہے وہ ہر حال میں حرام ہی رہے گا، یاد رکھنا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ جو ہے جملہ ہے اللہ پاک نے یہ آیت یہ قرآن مجید کے اندر 4 مقام پہ بیان فرمائی ہے پورے قرآن میں، دوسرے پارے میں، چھٹے پارے میں، یہ 8ویں پارے میں، اور 14ویں پارے میں یہ آیت آ رہی ہے۔ دوسرے پارے وما اہل بھی پہلے ہے اور یہاں بھی بعد میں ہے، لیکن معنی مفہوم ایک ہی ہے، معنی مفہوم ایک ہی کہ جو چیز بھی، کوئی چیز کٹا، بچھا، بکرا، چھترا، فروٹ، سبزی، کپڑا، جو چیز بھی غیر اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو نہیں، غیر اللہ کو راضی، غیر کی طرف منسوب ہوگی، نسبت ہوگی، غیر کے نامزد ہوگی، وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، میری بات نہیں ہے، کسی مولوی کی بات نہیں۔ آگے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور کر دیا گیا، وہ مجبور ہو گیا، جب پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ کہیں پھنس گیا جنگل میں یا کوئی ایسا وقوع بن گیا کہ سوائے حرام چیزوں کی اور کوئی چیز نہیں ہے، یہی چیز 4 چیزیں ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور حرام چیز ہے، تو اور چیز کھانے کے لیے کوئی خطرہ ہے کہ مر جائے گا بھوک سے، جان کا خطرہ ہے، تو اب جان بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کتنا فمن اضطر، جو مجبور کر دیا گیا، پھر کیا ہو؟ غیر باغن، نہ ہو بغاوت کرنے والا، یعنی لذت کے لیے نہ کھائے، ٹیسٹ کے لیے، اور دوسری بات کیا ہے؟ ولا عاد، نہ زیادتی کرنے والا ہو، یعنی ضرور سے زیادہ نہ کھائے، جتنے سے بچ سکتا اتنے ہی کھائے بس، بلکہ کم ہی کھائے، زیادہ نہ کھائے پیٹ بھر کے چلو کھا لو ٹھیک ہے، اجازت نہیں، ضرورت کے مطابق کھائے اور ٹیسٹ کے لیے، ذائقے کے لیے نہ کھائے۔ باقی رہا مسئلہ فإن ربک غفور الرحیم، معروف تیرا رب کیا ہے؟ بخشنے والا۔ یہ جو اضطراری حالت میں حرام حلال ہوا ہے، کھایا ہے حرام، تو یہ اضطراری حالت میں یہ اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، مہربان ہے۔ اضطراری حالت میں جو یہ حرام حلال ہوا ہے، اللہ اس کو کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، حرام کر دیا ہم نے کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، یہودیوں کے اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ ہر ناخن والا جانور، ناخن والا وہ ہوتا ہے جس کا پنجہ جو پاؤں پھٹا ہوا نہ ہو، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، جیسے اپنا ہوتا ہے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، مرغا بھی، ان کا پنجہ پاؤں پھٹا ہوا نہیں ہوتا، ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھے ناخن والے جانور، اللہ پاک نے 4 یہ کیا کر دیے؟ ان پہ یہودیوں پہ حرام کر دیے، پہلے حلال پھر حرام کر دیے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے سے، بکری سے حرام کیا ہم نے ان پہ ان دونوں کی چربی، یہودیوں پہ، اللہ پاک نے، ہم پہ تو حلال ہے، یہ ناخن والا جانور بھی حلال ہے، اور کیا چربی بھی، ان پہ اللہ پاک نے کیا کہ ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور بکری اور گائے کی جو چربی ہوتی ہے وہ بھی کیا کر دی اللہ پاک نے؟ حرام کر دی۔ الا ما حملت ظہورہما، مگر جو ان دونوں کی پشتوں نے اٹھائی ہے چربی، جو بکری اور گائے کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ حلال تھی۔ ابھی ہوایا، جو چربی آنتوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ بھی حلال تھی ان کے لیے۔ وہ مختلط بعظم، اور جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے؟ حلال تھی ان کے لیے۔ باقی چربی کیا تھی؟ ان کے لیے یہ چربی ہے، ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا جی، کہ گوشت تو کھاتے تھے یہ، لیکن چربی تو جی حلال جانور کی، وہ ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی، انتڑیوں کے ساتھ، پشت کے ساتھ، وہ کاٹنا اس کا بڑا مشکل تھا، وہ ان کے لیے حلال تھی، باقی سب حرام تھے۔ یہ کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اس لیے کہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے، یہ بغاوت کرتے تھے وہ جی، شرک کرتے تھے، بے ایمان، کفر کرتے تھے، کتاب کو بدلتے تھے، نبیوں کو شہید کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ مثال جھوٹے مسئلے، یہ جو بغاوت کرتے تھے، ان کی بغاوت کی وجہ سے اللہ پاک غصہ چڑھا ان پہ، یہ کیا کر دی؟ حلال چیز اللہ پاک نے ان پہ حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے، اور مشرکو تم جھوٹے ہو، ہم کیا ہے؟ ہم سچے۔ حلت اور حرمت کے قانون میں یہ تم نے بنائے ہیں نا، علت حرمت کے قانون کے جانور حرام ہیں ہم پہ، ہے جی، تو علت حرمت کے قانون میں تم جھوٹے ہو، علت حرمت کے قانون میں ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ جو تم نے علت حرمت کے قانون بنائے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صحیح نہیں ہے، جو ہم نے علت حرمت کے قانون بیان فرمائے ہیں وہ صحیح ہے، ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، ابو اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو ان پہ عذاب نہیں آتا، نافرمانی بغاوت یہ کر رہے ہیں آپ کی، تو اس پہ عذاب آنا چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے ان کو۔
تو ان کو کہہ دو فقر ربکم ذو رحمت واسعہ کہ تمہارا رب جو ہے یہ وسیع رحمت والا ہے، وسیع رحمت ہے، فوری نہیں پکڑتا، ڈھیل دیتا ہے. ہاں شاید میرا بندہ سمجھ جائے، واپس آ جائے اسلام کی طرف، توبہ کر لے، ڈھیل دیتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ کچھ بھی نہیں کہے گا، پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، تمہارا رب کیا ہے، یہ بہت وسیع رحمت والا، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس لیے نہیں پکڑتا فل فور. لیکن اور آپ بھی دیکھو کروڑوں کافر ہیں، اربوں، اور مشرک ہیں کروڑوں، وہ شرک کر رہے ہیں، نہیں پکڑتا اللہ پاک، ڈھیل دے رہا ہے، بڑا کچھ دے رہا ہے. کہہ رہے ہیں لوگ اعلان کہہ رہے ہیں کہ تیرا کھاواں تیرے ہی گیت گاواں یا رسول، کہہ رہے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. کہ شرک ہے اور کیا ہے، شرک اسی کو ہوتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شامل کر دینا، یہ شرک ہے. کھاتے کس کے ہیں، ساری مخلوق کس کا کھا رہی ہے، وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہی مجھ کو کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بیمار ہو جاتا تو شفا بھی کون دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن میں. تو کون کھلا رہا ہے بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. کس کا کرم ہے سارے کا سارا، یہ آسمان کس کے کرم سے قائم ہے، یہ چاند سورج ستارے یہ ہمیں کس نے پیدا کیے ہیں، کس کا کرم ہے. آنکھیں کس نے دی، یہ نبیوں نے دی ہیں. کان کس نے دیے، دند سے بیوی بچے ہر شے، یہ کس کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. یہ سب اللہ کا کرم ہے بھائیو. ما بکم من نعمت فبد اللہ، جو بھی نعمت ہے کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف. یہ کہہ رہے تیرا کھاوا سب تمہارا کرم ہے آقا. لگیا نے موجیں ہن لائی رکھی سونی ہیں، موجیں کون لگاتا ہے، ہیں عزتیں کون دیتا ہے، خوشحالیاں کون دیتا ہے، جوڑیاں کون بنتا ہے، بغیر حساب کے رزق کون دیتا ہے. کیا ہے یہ، کدھر جا رہے لوگ قرآن کو چھوڑ کے، سادہ لوگ مدینے آقا کرو مہربانی، بس مدینے کون بلاتا ہے. ایک مولوی صاحب سنا رہے تھے کہ سرگودے میں نا ایک مولوی صاحب سپیکر لا کے پڑھے، ہاں کہ سادہ لو مدینے آقا کرو مہربانی، ہر روز یہ پڑھے نظم اسپیکر میں. ایک تھانے دار تھا، اس نے بلا لیا اس کو، نظم پڑھنے والے مولوی صاحب کو. تھانے دار نے پوچھا بھائی تم یہ نظم پڑھتے ہو، کہ جی ہاں یہ میں ہی پڑھنا. وہ خوش ہوا مولوی میں، شاید ان کو داد دے گا یا پھر میرے کو نعت سنے گا. تو تھانے دار نے کہا کہ تم نے پاسپورٹ بنایا ہے، کہ جی کوئی نہیں. ٹکٹ کوئی نہیں، کوئی خرچہ کوئی نہیں. پاسپورٹ بنا ہمارے ٹکٹ لے خرچ جا مدینے، تینوں کہڑے تکنا ایویں سے کری جانے سب لوگ مدینے ساری آنی کچھ کرتے صحیح مارا. پاسپورٹ بنا ٹکٹ لے خرچ جا مدینے، کہہ دنیا جا رہی ہے تینوں کہڑے تکنا. ہاں ایویں کرتا رہے گا تو کرنا. دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، دعا بھی ہے اور دعا بھی ہے. حرکت بھی کرو، امید بھی کرو، اسباب روزگار رہے تو دعا بھی کرو. ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرے آقا شاہ مدینے دیا خیر منگنا وا میں تیری سرکار تو، کہہ رہے لوگ اللہ کہہ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ کے پلڑے میں سوائے وحدت کے درا کیا ہے، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے. کہہ رہے ہیں جو تھا مصطفی عرش وہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کے، جو اللہ عرش بھی تھا وہ نبی کی شکل میں مدینے میں آ گیا. سب ہو رہی شرک ہے اور کیا ہے. ان کو اللہ نے دے رکھی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے، اللہ پاک ان کو پکڑ نہیں رہا تو کہہ دو تیرا رب کیا ہے، وسیع رحمت والا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فوری نہیں پکڑ رہا، پکڑے گا. جب پکڑے گا ولا يرد باسو عن القوم المجرم، پھر مجرم قوم سے اس کا عذاب رد نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کا عذاب آئے گا پھر مجرم قوم جب پکڑے گا. ابھی پکڑتا نہیں، ڈھیل دیتا ہے. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا، ان قریب یہ کہیں گے مشرک جو شرک کرتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا من شیء ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ کرتے. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ خوش ہے، راضی ہے جو ہم شرک کر رہے ہیں، ہم نے جانور حرام کیے، ورنہ پکڑ لیتا ہم کو. یہ کہتے تھے مشرک مکے کی کہ جو ہم شرک کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا شرک نے کیا، باقی جانور حرام کیے. یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہے، اللہ کی مشیت ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم ایسے کریں، تو اگر نہ چاہتا تو ہم پکڑ لیتا اللہ. اللہ نے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جن سے پہلے تھے. وہ بھی اسی طرح کہا کرتے تھے ہم جو شرک کر رہے ہیں
یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ خوش ہے ہم سے، وہ بھی لوگ اسی طرح کہا کرتے ہیں حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک چکھا انہوں نے ہمارا عذاب، پھر ہمارا عذاب آیا ان مشرکوں پہ، پھر ہمارا عذاب چکھا انہوں نے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوا لنا، محبوب کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ یہ تم کہتے ہو کہ جو ہم شرک کر رہے ہیں کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہے ہم سے، اور یہ جانور تم نے حرام کیے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اللہ پاک نے کسی نبی کے ذریعے کہا ہے جو شرک کر رہے ہو صحیح ہو، یہ جانور حرام ہے، کسی فرشتے کے ذریعے تم کو کہا ہے، یا کسی کتاب کے ذریعے کہا ہے کہ شرک جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، تو جانور حرام کی یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دلیل ہے؟ دلیل لاؤ، فتخرجوہ لنا، یعنی وہ دلیل نکال لو، ہمارے سامنے لاؤ، علمی بات کوئی دلیل لاؤ نا۔ تم کہہ رہے ہو کہ شرک ہم کرے اللہ راضی ہے، جانور ہم نے حرام کیے، ان جانوروں کی حرمت کی اور شرک کے صحیح تصحیح کی کوئی دلیل لاؤ ہمارے پاس، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اللہ پاک فرما رہے ان کے پاس دلیل کہاں ہے؟ ان تتبعون الا الظن، محبوب ان سے کہہ دو کہ تم اتباع کر رہے ہو ظن کی، گمان جو آیا بس دل میں اس کے پیچھے لگے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی بات نہیں ان کی صحیح۔ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں مشرک، یہ نہیں اتباع کرتے مگر کس کی؟ ظن، جو گمان ذہن میں بات اس کے پیچھے۔ دوسری بات وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا، نہیں ہو تم مگر اٹکل پچو، اٹکل پچو کرتے، اٹکل پچو کیا سرائیں جی اندازے لگانے، یا آسان زبان میں ایسے سمجھ لیں کہ کوئی کسی کو کہے کہ اگر تو فلاں بابے کی قبر پہ جا کے سلام کرے گا نا تیری یہ مراد پوری ہو جائے گی، اگر تو نے وہاں جا کے سلام نہ کیا تیرا یہ نقصان، یہ اٹکل پچو، اپنے پاس ہی باتیں اندازے کیا سرائیں، یہ ہے ان کے پاس، اور کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، گمان ہے ان کے پاس، یہ اٹکل پچو ہے ان کے پاس، اور کوئی دلیل نہیں۔ اللہ اجل، محبوب اعلان کر دو کہ نہیں پاتا میں اس چیز میں جو وہی کی طرف میری محرم کوئی چیز حرام، اللہ طائم یتم، اوپر کھانے والے کے وہ کھاتا ہے اس کو، اللہ یکون میت، ہاں مگر جو ہو مردار وہ حرام ہے، وہ او دم یا دم مسفوح او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا، فإنه رجس، وہ کیا ہے؟ رجس ہے، او فسق، یا گناہ والی بات ہے کہ پکارا گیا غیر اللہ کا نام جس چیز پہ، وہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ فمن اضطر، جو بے قرار کر دیا، نہ ہو بغاوت کرنے والا اور نہ ہو حد سے بڑھنے والا، بس بے شک رب آپ کا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور اوپر ان لوگوں جو یہودی حرام کیا ہم نے کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقری، اور گائے سے اور بکری سے حرام کیا ہم نے ان پہ، شحوم، ان دونوں کی چربی، الا ما حمل الظہور، مگر جو اٹھایا ان دونوں کی پشتوں نے، جو ان کی پشتوں کے ساتھ ہوتی چربی وہ حلال تھی، اویل ہوایا، یا چربی مل گئی اندڑیوں کے ساتھ، یا او مختلف بیعظم، یا چربی مل گئی ہڈی کے ساتھ، یہ چربی جو تھی تین کی یہ حلال تھی، باقی سب چربی حرام تھی۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اس لیے کہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی بغاوت کی وجہ سے، وإنا لصادقون، بے شک ہم کیا ہے؟ سچے ہیں۔ فإن کذبوک، پس اگر تکذیب کرتے ہیں یہ آپ کی تو پھر کیا ہے؟ فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، ان کو فوری نہیں گرفت ہوتی، کہہ دو تمہارا رب کیا ہے؟ وسیع رحمت والا ہے۔ ولا یرد، جب عذاب آئے گا پھر نہیں رد کیا جائے گا، باس عذاب اس کا، قوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا، ہم شرک نہ کرتے، ولا باؤنا، ہمارے دادا، ولا حرمنا، نہ حرام کرتے اپنی چیز کو، کذالک، اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے من قبل، ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یاد چکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم من علم، محبوب کہہ دو کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کوئی علم ہے، کوئی دلیل ہے؟ فتخرجوا، اس لاؤ سامنے، نکالو اس کو ہمارے لیے۔ ان تتبعون، نہیں اتباع کرتے تم، الا الظن، مگر گمان کی، وان انتم الا تخرصون، نہیں ہو تم مگر اٹکل دوڑاتے۔ چاہے ہے بھی چاہے سب آزاد مل کے جائے۔ ہاں جی، سمجھ نہیں آ رہی، قریب آ گئے، یہاں آ جاؤ، یہاں آگے پتا کر تو پتہ نہیں لگتا۔ ہاں کام کرتے ہیں، ہاں جی، یہ سور بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، کہتے ہیں جو ہمیں پکڑ کے دے دے، زندہ پکڑ کے دے دے،
ان کو پیسے دیتے ہیں نہ دو پکڑے حرام سے، بالکل نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے حرام، وہ تو حرام میں تعاون کر رہا ہے، جیسے آپ کسی کو شراب پلا رہے ہیں یہی نہ پکڑے تو حرام ہے پیسے میں۔ یہ تانلے والا موٹر بھی بن رہی ہے، یہاں پہ ان کا کیمپ ہے۔ اگر کسی آپ شراب خرید کے دیں گے یا ویسے میری شراب پلا رہے ہیں تو حرام ہے، ایسے نہیں، ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں۔ کتنے لگ گئے؟ نہیں یہ کسی کا کھلے بمباری کر رہے ہیں، بند کر دو۔ شام میں نا، شام میں بسارو اسد بمباری کر رہا ہے، سننے کو اللہ سننے کو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں چینل کتنا اچھا